بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ کیا عورت کی آواز میں تلاوت قرآن غیر محرم سن سکتا ہے؟ عورت کا سوشل میڈیا پر تبلیغ دین کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس حوالے سے مجھے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ جب سوشل میڈیا پر تبلیغ دین کے لیے میں نے آواز اٹھائی تو سب سے پہلا اعتراض یہی کیا جا رہا تھا کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اور بعض کبار علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اسی لیے عورت کی آواز پردے میں رہنی چاہیے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ فتنوں کا دور اپنی جگہ، لیکن عورت کی آواز کی ضرورت اور معاشرے کی ترقی میں عورت کے کنٹریبیوشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کا آواز اٹھائے بغیر مسائل کا حل، بات کو صحیح سمجھانا تقریباً ناممکن ہے، خصوصاً گھریلو زندگی اور عورتوں کے مخصوص مسائل ایک عورت ہی بہتر سمجھ اور سمجھا سکتی ہے۔ اگر آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو حدیث کا پورا ذخیرہ جتنا بھی آج ہم تک پہنچا ہے، سیاہ ستہ اور دیگر کتب ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ناظرین، یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اگر کتب احادیث سے صرف عن عائشہ اسے ہٹا دیا جائے تو دین سمجھنا مشکل ہو جائے۔ تمام گھریلو مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، عورتوں کے مخصوص مسائل، طہارت کے مسائل عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہیں، اور آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم سیکھنے سکھانے کا واحد ذریعہ آواز تھی، سماع تھا۔ بول کر اور سن کر ہی سینوں میں اور تحریروں میں علم محفوظ کیا جاتا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نہ صرف صحابیات کو، نہ صرف مسلمان عورتوں کو، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف خصوصاً اور عموماً عام شرعی مسائل تمام احادیث اس حوالے سے سناتی اور سمجھاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف جنگوں میں ازواج مطہرات اور صحابیات کا کردار اور فزیکلی ان کی اپیرنس ہم سب جانتے اور مانتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہ ان کے نام سے کون ناواقف ہو سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی استاذہ ایک محدثہ خاتون تھیں؟ اور نہ صرف یہ کہ صرف امام شافعی، بلکہ بہت سے محدثین نے علم حدیث کا ذخیرہ خاتون اساتذہ سے حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ اور ائمہ حدیث کے دور تک بالاتفاق عورت کی آواز کا پردہ نہیں تھا۔ یہ اختلاف ان اختلافات میں سے ہے جو آج کی پیداوار ہیں، اس سے پہلے یہ اختلافی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، وہ بھی یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، اسی لیے آواز کو پردے میں رکھنا چاہیے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی اس شرط کو اور اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میں فرمایا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ بات کرنے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو فتنوں کا متلاشی ہو۔ فتنہ پرور ہے جس کے دل میں بے حیائی فحاشی کا آلریڈی مرض ہے، وہ مریض ہے شہوات کا۔ فی قلبہ مرض،
کہ جس کے دل میں کیڑا ہے وہ اور پروان چڑھے، کہ اس کے دل میں غلط ارادے شہوات ابھرنے لگیں، تو عورت کی آواز کو اسٹرک ٹو دی پوائنٹ اور کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ گویا اسلام نے عورت کی آواز کے حوالے سے جب یہ شرط لگائی تو گویا اسے آزادی دے دی کہ تم بات کر سکتی ہو، بات پر پابندی نہیں ہے، آواز پر پابندی نہیں ہے، بس یہ خیال رکھنا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، حق بات ضرور کہنا، آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن آواز میں لچک اور شہوت کے مریض کے لیے کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اس آیت سے اور آثار صحابہ سے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سمیت تمام ازواج مطہرات کے عمل سے حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ہاں، جس پردے کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر صرف اسی پر عمل کر لیں تو فتنے ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم۔